میں آپ کو کیا کہوں، میں پاکستانی ہوں۔ شہباز شریف اور نواز شریف، شین اور نون کیا واقعی الگ ہونے جا رہے کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز کی لڑائی ہوئی؟ اچھا، اگر وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ایک چیز بتائیے گا، نواز شریف آج کل کہاں پہ ہیں؟ بڑے بھائی کون سے جو جن کا نام میاں نواز شریف ہے؟ اچھا، میں سمجھا شاید بڑے بھائی کو۔ اچھا یہ بتائیں کہ نون لیگ کے اوپر اسپیشلی ایک دبا لگ چکا ہوا ہے جی، کچھ شہباز شریف کے بارے میں ایک بڑی بلو دا بیلٹ بات ہے، ڈگی میں بیٹھ کے جا کے وہاں پہ ڈیل کر رہا ہے۔ ہم پاکستان اور پاکستان کے بیٹل فیوچر کے لیے، اور جو پاکستان کی جو نرسری ہیں نا، جہاں سے کبھی آپ سعد رفیق کو نکلتے دیکھتے تھے، وہاں سے رضا ربانی نکلتا تھا، وہاں سے پاکستان کے صفی اول کی قیادت وائٹ کالر لوگ نکلتے تھے، جیسے محمد خان نکل کے آیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انکویسٹ پاکستان کے ساتھ وقاص جاوید تھا، پھر ایک نئی پوڈ کاسٹ میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ جو مہمان محو گفتگو ہیں وہ مسلم طلباء محاذ کے نہ صرف فاؤنڈر ہیں، بانی ہیں، بلکہ ایک عملی سیاست جو ینگسٹر کی ہے اس کے اندر بھی آ چکے ہوئے ہیں۔ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی یعنی جسے آپ کہہ سکتے ہیں مسلم لیگ نون، اس کے اندر بھی ان کی ایک اچھی انفلوئنسز ہیں، اس کے اندر ان کا ایک بڑا کردار رہا ہے، پھر طلباء کو اکٹھا کرنے میں ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ اس محاذ کے اوپر جہاں پر کچھ اور بڑے ناموں کو کام کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ ایک نوجوان سرگرم ہو چکا ہوا ہے۔ میری مراد عبید عباسی سے ہے، جو نہ صرف ایک عملی سیاست میں اس ٹائم آ چکے ہوئے ہیں اور آج ہمارے مہمان بھی بنے ہیں، تو ہم ان کا سب سے پہلے تو شکریہ ادا کرتے ہیں اور پھر ان سے پوچھتے ہیں کہ عبید صاحب، سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ، اور پھر آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ مسلم طلباء محاذ ایک بڑا نام بنایا آپ نے، اس کے آپ فاؤنڈر بھی ہیں، کس طریقے سے مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے ہم نے دیکھا انیشلی لوگ آپ کے ساتھ شامل تھے، ایک دو تین دفعہ آپ کے سیکرٹریز چینج ہوئے، پھر آپ نے اس کو ایکسٹینشن دی، تو کس طرح لے کے چل رہے ہیں، کیسے کام کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں انکویسٹ پاکستان کے تمام ناظرین اور بالخصوص وقاص جاوید صاحب، آپ کا مشکور ہوں، آپ کے تمام ویئرز کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے آج ایک اہم عنوان پہ مجھے یہاں پہ گپ گشائی کا موقع دیا۔ دیکھیں، ایم ٹی ایم پاکستان کے نوجوانوں کا ایک وہ گلدستہ ہے جس میں تمام سیاسی جماعتوں کے نوجوان شامل ہیں۔ اس میں بلا کسی تفریق، چاہے کسی جوان کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہو، تحریک انصاف سے ہو، جماعت اسلامی سے ہو، کسی بھی سیاسی جماعت سے ہو، پیپلز پارٹی سے ہو، ہم پاکستان اور پاکستان کے بیٹل فیوچر کے لیے، اور جو پاکستان کی جو نرسری ہیں نا، جو جہاں سے کبھی آپ سعد رفیق کو نکلتے دیکھتے تھے، وہاں سے رضا ربانی نکلتا تھا، وہاں سے پاکستان کے صفی اول کی قیادت وائٹ کالر لوگ نکلتے تھے، اور آپ دیکھیں جیسے تحریک انصاف سے علی محمد خان نکل کے آیا، تو ایسے یہ پاکستان کے طلباء تنظیموں کا سب سے بڑا الائنس الحمدللہ 2019 میں اس کا قیام عمل میں جب لایا گیا، تو اس کی مجھے 5 سال صدارت، ہر سال اس کا الیکشن ہوتا تھا، اور 5 سال اس کا میں مسلسل صدر رہا۔ یہ طلباء تنظیموں کے قائدین کا مجھ پر اعتماد تھا، اور اس کے بعد آج الحمدللہ یہ میری جو کمان تھی صدارت کی وہ بلال ربانی کے سپرد ہوئی، اور الحمدللہ اب مسلم طلباء محاذ کو اب بھی میں ایز اے چیئرمین سپریم کونسل دیکھتا ہوں۔ تو بہرحال یہ پاکستان کے نوجوانوں کا اپنی نوعیت کا ایک منفرد اتحاد تھا جس نے گلدستے کی صورت اپنائی، اور اس نے پاکستان میں سیاسی جماعتوں کے اندر وہ لیڈرشپ مہیا کی جس کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ریاست کو ضرورت تھی۔ اچھا بحث صاحب، میں اپنے پوڈ کاسٹ کو آگے بڑھانے سے پہلے صرف ایک چیز آپ سے کنفرم کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو کیا کہوں، رہنما مسلم لیگ نون کہہ دوں یا آپ کو مسلم طلباء جو ہے اس کا فاؤنڈر کہوں، تاکہ ہم اس حساب سے آگے بڑھیں؟ میں پاکستانی ہوں، اور میں فخر سے کہتا ہوں کہ مجھے پاکستانی ہونے پہ فخر ہے۔ میرا تعلق بعد میں کسی سیاسی جماعت سے ہے وقاص صاحب، لیکن ابھی آپ جس پارٹی کے ساتھ جڑے ہیں وہ تو مسلم لیگ نون ہے۔ جی الحمدللہ میری افیلیشنز پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ ہیں، اور ہم وہ زندہ آباد اور مرد آباد والے سیاسی کارکن نہیں ہیں۔ یعنی اگر میں یہ کہوں کہ بطور نمائندہ ان مسلم لیگ نون میں آپ سے بھی سوال کر سکتا ہوں ان کی سیاست کے بارے میں، آپ کی بات کر پولیٹیکل سکتے ہیں، سائڈ میں، ٹھیک ہے۔ اچھا آج کل جو سب سے زیادہ محو گفتگو ہے، مجھے یہ بتائیے گا، شہباز شریف اور نواز شریف، شین اور نون کیا واقعی الگ ہونے جا رہی ہیں یا ہو گئی ہیں، یا یہ جو 27ویں آئی ہے، 27ویں ترمیم میں آپ کو پتہ ہے کہ جس طریقے سے صدر پاکستان نے اسپیشلی استثناء لے لیا ہمارے
آرمی چیف کا ہو گیا، لیکن وزیر اعظم کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ یتیم ہے، ان کو استثناء نہیں ملا، تو اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ تو آپ کے سوال پہ میں کہوں گا کہ خواہشوں کو خبر سے آزاد ہونا چاہیے. بہرحال یہ شین اور میم کا جو چکر ہے نا، یہ 2007 میں جب جنرل مشرف صاحب وردی میں تھے تو شہباز شریف کو آفر کی گئی کہ آپ وزیر اعظم بن جائیں. شہباز شریف نے کہا میں اپنے بھائی کو نہیں چھوڑ سکتا. اس کے بعد آپ نے دیکھا ہماری پولیٹیکل جماعت ہے تحریک انصاف، اس کے لیڈر ہیں محترم عمران خان صاحب، انہوں نے کہا شین سے میم نکلے گی. آج نے آپ نے دیکھا کہ شین وزیر اعظم بن گیا اور میم وزیر اعلیٰ بن گئی. لیکن تو وہ جو ابھی یہ میں یہ سمجھتا ہوں سیاست میں یہ گرم تار اور ٹھنڈی تار جب یہ دونوں ملتی ہیں نا تو تبھی وہ کرنٹ پیدا ہوتا ہے اور تبھی پاکستان کا استحکام آتا ہے. اچھا، آپ جتنا ان ڈیپتھ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے اندر سیاست کو دیکھ رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایک لڑائی چل رہی ہے یا ایک تاثر دیا جا رہا ہے، آج آپ نے یہ واضح خود کرنا ہے کہ یہ ایک لڑائی ہے حقیقت میں یا ایک تاثر میڈیا کے اندر ہے کہ مریم نواز اور حمزہ شہباز کی لڑائی ہوئی ہے یا وہ ایک دوسرے کو آمنے سامنے نہیں دیکھنا چاہ رہے. ہم اسی حساب سے میں آپ سے کچھ سوالات ایسے کرنا چاہ رہا ہوں، بیس بنانا چاہ رہا ہوں تاکہ ہم آگے بڑھیں پوڈ کاسٹ میں. تو یہ کیا ان کی کوئی لڑائی وغیرہ ہوئی ہے آپس میں یا کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں ایک بہن اور بھائی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ مریم نواز، اور میں یہ سیاسی بیان نہیں دوں گا کیونکہ میں اس خاندان کے بیچ میں رہا ہوں اور ان کو بڑے قریب سے دیکھا ہے، جانا ہے اور جاننے کا موقع ملا. میں اس کی ایک مثال دوں گا. اتفاق فاؤنڈری میاں شریف نے بنائی اور جب اس کا نام اتفاق رکھا گیا تھا نا اس کے پیچھے کچھ ریزنز تھی، اور ان بھائیوں میں جو اتفاق دیکھا آپ نے شہباز شریف اور نواز شریف نے، جب یہ اگر یہ اتفاق نہ ہوتا تو آج مسلم لیگ نون کا نام و نشان نہ ہوتا. اور یہ اتفاق کا جو حقیقی مطلب نا اقتدار میں بھی واضح ہوا، اور پھر جب مشکل وقت آیا تو دیکھا وزیر اعلیٰ شہباز شریف کو بنایا گیا، حمزہ شہباز کو بنایا گیا اور مریم نے اس کو سپورٹ کیا. اور آج جب مریم وزیر اعلیٰ ہیں تو حمزہ شہباز ان کو بھرپور سپورٹ کرتے ہیں. اچھا، اگر وہ ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو ایک چیز بتائیے گا، نواز شریف آج کل کہاں پہ ہیں؟ کیا صرف ان کو صرف تعزیت کے لیے رکھا ہوا ہے یا وہ اور ووٹ کے لیے دینے کے لیے رکھا ہوا ہے؟ یہ عملی سیاست میں کیوں نہیں آ رہے؟ شہباز شریف ہی کیوں ہے؟ دیکھیں آپ کے لفظ نواز شریف، آج تحریک انصاف کے ہمارے ساتھی اپنی کوئی بھی گفتگو کرتے ہیں اس کا آغاز نواز شریف سے کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو وہ نون لیگ بھی تو عمران خان کے نواز شریف اور عمران خان اس ملک کی سیاست کی ایک حقیقت ہے میرے بھائی، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. انکار نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف اس ملک کے سیاست میں ایک معتبر نام ہے، اور بدقسمتی سے ہم نے اپنے ہیروز کو ضائع کیا ہے. ان کے پیچھے کبھی غداری کے لیبل لگ گئے، کبھی ان کو چور ڈکلیئر کر دو. یہ بدقسمتی رہی ہے اس ملک کے ساتھ. کبھی قومی ہیروز، عمران خان ہمارے قومی ہیرو تھے، کرکٹر تھے، آج دیکھیں. تو یہ وہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ بدقسمتی ہے سیاست میں. ٹھیک ہے. اچھا، یہ بتائیں، جس طرح میں نے آپ سے پوچھا کہ نواز شریف آج بھی منظر سے غائب ہیں، لیکن آپ نے اس کا ایک سیاسی جواب دے دیا مجھے ایک اور مول سا، لیکن مجھے ابھی تک اس کا جواب نہیں آیا. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف اور نواز شریف دو بھائی ضرور ہیں، سیاست کے اندر اس ٹائم صرف شہباز شریف ہے، نواز شریف اس ٹائم پریکٹیکلی سیاست میں نہیں ہے. دیکھیں شہباز شریف، میں آپ کو اس کا گول مول میں بالکل اوپن اور واضح جواب دینا چاہتا ہوں کیونکہ میری عادت نہیں ہے کہ میں لگی لپٹی بات کروں. شہباز شریف کوئی بھی فیصلہ کرتے ہیں وہ اپنے بڑے بھائی کی مشاورت اور ان کی اجازت سے کرتے ہیں. بڑے بھائی کون سے؟ جن کا نام میاں نواز شریف ہے. اچھا، میں سمجھا بڑے بھائی کو. اور جس بڑے بھائی کا آپ ذکر کر رہے ہیں، پاکستان کی ایک ہسٹری رہی ہے اور یہ پاکستان کی تاریخ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے بیٹل فیوچر کے لیے اداروں کو اور ان کو آپس میں مل کے کام کرنا چاہیے، اور یہ ایک ہسٹری ہے، کام کرتے ہیں، دنیا میں کام ہوتا ہے ایسا. تو شہباز شریف یقیناً دونوں بڑے بھائیوں سے مشاورت کے ساتھ آگے چلتے ہیں. اچھا بھائی صاحب، مجھے ایک چیز بتائیے گا، آپ ایک جرت پیدا کریں گے آج؟ جی بالکل. اچھا، اگر کوئی غلط بات ہو رہی ہو تو اس کو کنڈیم کرنا تو بنتا ہے، یا اگر کہیں پہ کوئی غلط ہو جائے یا کوئی ایسا سانیہ ہو جائے اس کی مذمت کرنا تو بنتا ہے. جی بالکل. 25 مئی کی مذمت کریں گے؟ جی کروں گا. ابھی جو تحریک البیک کے ساتھ ہو اس کی کیا مذمت کروں گا. مذمت کریں گے کس کے خلاف؟ اب بات سنیں گے میری بات. فلسطین پر سب سے کانفرنس مسلم طلباء محاذ نے کی. ہم نے 150 کے قریب، وہ آپ کی اپنی ہے؟ جی مسلم طلباء محاذ جو کہ پاکستان کے تمام جماعتوں کا الائنس ہے، اس میں ہم سعد رضوی صاحب کو بھی بلاتے تھے، اس میں ہم تمام سیاسی جماعتوں کے لیڈرز کو بلاتے تھے،
اور الحمدللہ ہم نے اس پہ ایک متحرک رول ادا کیا. ٹی ایل پی جب ایک اعلان ہو جاتا ہے اور پوری پاکستان میں جشن ہوتا ہے, اور اس پر ہمارے علماء کا بھی بڑا کردار رہا. انہوں نے سمجھایا سعد رضوی کو اور ان کی ٹیم کو کہ اب یہ وہ یوم فتح منانا ہے, تو ان کے پاس ایک اچھا موقع تھا کہ وہ اس کو جشن میں تبدیل کرتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ غلام گردش آپ نے سنا ہوگا, تو کچھ ایسے ہوتے ہیں جماعتوں کے اندر ہوتے ہیں جو کہتے ہیں نا اپنے ہی گراتے ہیں نشیمن میں بجلیاں. تو بس اس پہ اتنا کہوں گا, لیکن یہ جو کچھ ہوا یہ گولی کی سیاست اور لاٹھی کی سیاست, چاہے خان صاحب کے دور میں ہو, اس دور میں ہو, میں کروں وہ کریں یا وہ قوت کرے یا جو بھی کرے, میں بطور سیاسی کارکن میں نے کہا میں اس کی کسی صورت حمایت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے جی. اچھا, یہ تو آپ نے مسلم طلباء محاذ کے حوالے سے آپ نے بات کی. میں اوور آل گورنمنٹ کے حوالے سے بات کروں, لیکن اس میں چلے آپ نے جواب دیا. ایک چیز اور بتائیں, چادر اور چار دیواری کا تقدس, پھر آپ یہ مانتے ہیں کہ علامہ اقبال جو ہیں وہ مفکر پاکستان ہیں؟ بلا شبہ مانتے ہیں. ان کی پوتی کو ذلیل کرنا جمہوریت ہے, یا کیا ایسا کرنا چاہیے تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2000 بالکل ڈیپلی اس کا جواب دوں گا, اور سمجھدار سے گفتگو, میرے خیال میں آپ کے ویورز سمجھدار ہیں. اس ملک کی سیاست میں تبدیلی کے نام پہ جو کچھ ہوتا ہے, یہ اس کا جو تسلسل ہے اسے ختم ہونا چاہیے. اور یہ تو میں اس کا کسی صورت حامی نہیں ہوں, چاہے علامہ اقبال کی پوتی کے ساتھ ہو, چاہے وہ کسی کے ساتھ ہو. اور اسپیشل نوجوانوں کو یہ ایک مداری ہوتا ہے نا, وہ ڈگڈگی بجاتا ہے اور لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیفٹ رائٹ اکٹھے ہو جاتے ہیں. جب وہ ساری جیبیں لوٹ کے بھاگ جاتا ہے تو پھر ہمیں پتہ لگتا ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ہوا, اس قوم کے ساتھ بڑا ظلم ہوا. یہ بدقسمتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ بیانیوں سے ہٹ کے سب سے پہلے ریاست کی بات کرنی چاہیے. ہماری سیاست بعد میں ہے, سب سے پہلے یہ ریاست ہے, سب سے پہلے یہ پاکستان ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں, پھر کوئی سیاسی جماعت ہے, پھر عمران خان ہے, پھر نواز شریف ہیں, پھر مولانا فضل الرحمان ہیں, پھر بلاول بھٹو ہیں. تو سب سے اگر ریاست کی بات کی جائے نا, تو ہمیں اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا. سیاسی جماعتوں کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا ہوگا, انہیں اپنے اندر ان نرسریوں کو فعال کرنا ہوگا. اچھا, مجھے یہ بتائیں کہ اب آپ نے بات کی ڈیموکریسی میں. آج زیادہ میرے سوال جو ہیں وہ اسی سائڈ پہ جا رہے ہیں, کیونکہ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ سے بات کر کے, کیونکہ مجھے آج لگا کہ مسلم لیگ نون میں سے کوئی بولنے والا میرے ساتھ بیٹھا ہے, تو میرا بھی ذہن ذرا کھل رہا ہے سوالات کی طرف. تو میرا آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ عمران خان کے خلاف جو کیسز کیے گئے اس ٹائم, وہ 250 اباؤ کراس ہو چکے ہوئے ہیں, کیا واقعی میں, اچھا اس سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ایک آف دی ریکارڈ بندے کا نام رکھوں گا, اسلام آباد پولیس کا ایک بہت بڑا نام, میں اگر ایک آئی جی کے بعد ہیں, انہوں نے کہا کہ یار اگر 200 کیس ہوئے ہیں تو 199 جھوٹا ہے. تو آپ بتائیں کہ جو یہ کیسز ہیں, پھر قید تنہائی ہے, جس طریقے سے ابھی علیمہ خان کو, نورین کو جس طریقے سے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا, اور یہ کیا چل رہا ہے؟ دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کیسز, میں کوئی لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں. آپ نے آئی جی صاحب کا ریفرنس دیا, لیکن 9 مئی اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. 9 مئی جب آپ کی, میں یہ نہیں ہے کہ میں اپنی افواج کے ساتھ میں اپنے ساتھ ٹیگ نہیں لگانا چاہ رہا, میں اسٹیبلشمنٹ, اور لیکن آپ کہہ رہے ہیں 9 مئی ایک حقیقت تھی. میں ایک بات اور پوچھوں, جسٹ اے منٹ, 9 مئی کہاں پہ ہوا؟ جی ایچ کیو کے باہر کیا پھول پھینکیں گے؟ کیا میاں والی میں آپ کے جو شہداء اور غازیوں کے مجسموں کو توڑا گیا, یہ کس نے کیا؟ اور لیڈر ذمہ دار ہوتا ہے, لیڈر ذمہ دار ہوتا ہے, کوئی شک نہیں. مجھے ایک بات بتائیں, عمران خان کیا وہاں پہ موجود تھے؟ ایک سوال. نمبر 2, کیا آپ مانتے ہیں, میں ایم ٹی ایم کا پریزیڈنٹ ہوں, میں ایک کال دیتا ہوں اور مجھے اسے کنٹرول اس کا میرے ہاتھ میں ہوتا ہے, اور میں کہوں کہ میرے جنرل سیکرٹری اور جو نائب صدر اور انہوں نے کیا, میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں. لیڈر جوابدار ہوتا ہے, لیڈر جوابدار. اور یہ خان صاحب نے کہا ہوگا, یہ میں نے نہیں کہا, میں ان کے الفاظ کوٹ کر سکتا ہوں. لیڈر جواب دہ ضرور ہے, لیکن میرا ایک بڑا بیسک سا کوشچن ہے کہ آپ کا کبھی جی ایچ کیو جانا ہو؟ پاکستانی ہوں,
ٹھیک ہے، پاکستانی ہوں یعنی اور جانا ہوا ہے. ہمارے ملک کا جی ایچ کیو ہے نہیں کہ مجھے انڈیا ہاں میں ہاں انڈیا کے جی ایچ کیو نہیں اچھا ٹھیک گیا، ہے میں پاکستان کے جی ایچ کیو میں نے ضرور اچھا دیکھا. مجھے ایک بات بتائیں، جی آپ کے ماشاء اللہ پڑھے لکھے بھی ہیں، کوالیفیکیشن بھی اچھی ہے، جی. آج سے پہلے کبھی کسی کتاب کے اندر، کسی ایس ایس ٹی کی بک کے اندر، کہیں کوئی ہمارے ہسٹری کے اندر کوئی ایسی بک لکھی ہے یا کوئی ایسا چیپٹر لکھا ہے زیارت کی ریزیڈنس کے بعد قائد اعظم کی یہاں پہ بھی کوئی قائد اعظم کا گھر تھا، یا صرف ابھی جا کے وہ نام دے دیا، ابھی جا کے بنا؟ آپ سوال کریں. قائد اعظم ہاؤس کہاں پہ تھا؟ زیارت میں. زیارت میں. جی. تو پھر یہاں پہ تو میں نے میری ڈبل ماسٹرز میں کمپلیٹ کر چکا ہوں، میں نے تو آج تک نہیں پڑھا تھا، تو یہ یہاں پہ کیسے آ گیا؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے ملک کے اداروں کے ساتھ محبت، پاکستان کے ساتھ محبت ہے. میں ایک سیکنڈ، آپ نے آپ قائد اعظم، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قائد اعظم کے پاکستان کی محافظ فوج ہے، قائد اعظم کے پاکستان کی محافظ فوج ہے، اور یہ قائد اعظم کے پاکستان کا محافظ جی ایچ کیو ہے. یہ اگر آپ کا جی ایچ کیو نہ ہوتا تو 9 مئی کو انڈیا آپ کو کھا جاتا. آج پوری دنیا میں جو پاکستان کے جھنڈے بلند ہو رہے ہیں نا، آج کہا جا رہا ہے کہ ٹرمپ بھی کہتا ہے 7 گرائے 8 گرائے، چین بھی کہتا ہے ہمارا PL-15 اور JF-17 تھنڈرڈ اس کو چلانے والی پاک فوج ہے. میرے بھائی قدر کرو آزادی کی. کوئی شک نہیں ہے کہ وقاص صاحب اس ملک کی فخر ہے تو جی ایچ کیو پہ بھی ہمیں فخر ہے، یہ ہمارا فخر ہے. یہ فوج ہماری، یہ ریاست ہماری، یہ سیاسی جماعتیں، یہ لیڈرز ہمارے. یہ فوج تو ہمارے پورے پاکستان کی ہے ہماری. لیکن اپنی سیاست کے لیے یا اپنی بیانیوں کے لیے ہم کسی سیاسی لیڈر کے بیانیوں کے پیچھے اپنے ملک کے محافظوں کے پتلے جلائیں، ہم اپنے جہازوں پہ حملہ کریں. یہ کائے کی سیاست ہے. جی جی بالکل. کہ آپ اپنی لیڈرشپ کو جلدی چھوڑنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، کسی صورت نہیں. میں زندہ باد اور مردہ باد کی میں نے ابتدائی میں کہا کہ اس سیاست کا قائل نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اچھا ایک بات یہ بتائیں کہ شہباز شریف کے ساتھ ایک ٹیگ لگتا ہے بلڈی پولیٹکس. بلڈی پولیٹکس کیا ہے؟ دیکھنے والوں کو بتائیے گا. بتاتا ہوں. میٹرو پنڈی میں بنا دی بلڈی پولیٹکس، میٹرو ملتان میں شہباز شریف نے بنا دی بلڈی پولیٹکس. شہباز سپیڈ تھی، کام کر رہا تھا پنجاب میں پوری. بھائی پولیٹکس کا مقابلہ کر رہے ہیں تو بتائیں علی امین نے کیا کیا، 13 سال میں عمران خان نے کیا کیا. بلیڈی پولیٹکس کی 5 سال میں نواز شریف نے کیا کیا. اچھا اس ملک میں بتی ختم ہو گئی تھی، لائٹ نہیں تھی. اچھا آج ہم اس اسٹوڈیو میں بیٹھے، یہ لائٹ اور روشنی میں بیٹھے، یہ نہیں تھی. 2012 سے 18 آپ کو ایک بات تو آپ کے لیے وہ محو حیرت بھی ہوگی. میں جب راولپنڈی میٹرو بن رہی تھی، کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میری پہلی ماسٹرز جو ہے وہ سول اسٹرکچر میں ہے، دوسری میں نے جرنلزم میں کی، تو میں یہاں پہ ایز اے سب انجینئر کام کر رہا تھا. یہاں پہ نیس پاک جو تھی وہ کنسلٹنٹ تھی. اسٹیل جو پروف ہوا تھا وہ نیشنل اسٹیل مل کا ہوا تھا، لیکن لگا یہاں پہ اتفاق کا اسٹیل ہے. ٹھیک ہے. اگر اتفاق کے اسٹیل نے 52 ارب یا 50 ارب میں میٹرو پنڈی کی بنا کے دی اور اسٹیٹ آف دی آرٹ بنا کے دی، تو مجھے بتائیں عمران خان نے کون سا اسٹیل KPK میں ایسا لگا دیا جو 102 ارب روپے میں بھی میٹرو کا جو اشر دیکھ لیں آپ KPK میں BRT کا، وہ آپ کے سامنے ہے، جسے جنگلہ بس کہا جاتا ہے. میں سمپلی آپ سے اور میں ایک بات کیا یہ بات غلط ہے یا ٹھیک ہے کہ ایک ہمارا نیشنل ادارہ ہے نیشنل اسٹیل مل، اس کو آپ ایک سائڈ پر رکھ کے آپ ایک پرائیویٹ کمپنی کا اسٹیل یوز کریں، کیا یہ غلط تھا؟ میں یہ سمجھتا ہوں جو اگر غلط تھا تو خان صاحب کو 5 سال ملے. کتنے ملے؟ 4 سال ملے؟ 3 سال ملے. آپ اور میں کون ہے ادھر یہاں پہ بیٹھ کے فیصلہ کرنے والے غلط تھا یا ٹھیک تھا؟ 3 مہینے کا کام تھا، آج لٹکا دیتے. کیوں نہیں لٹکایا؟ اس کا قومی مجرم کون ہے؟ پھر عمران خان نہیں. اس کا تو کام نہیں ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ وزیر اعظم تھے بھائی. میٹرو بننے کے وزیر اعظم کا کام نہیں ہے احتساب کرنا بھائی صاحب، احتساب کرنا اداروں کا کام ہے. رکیے ذرا. 2017 میں میٹرو کمپلیٹ ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، بن گئی تھی. اس کے بعد خان صاحب آ جاتے ہیں، اس ملک کے وزیر اعظم بنتے، احتساب کرتے. یعنی اس پہ بھی آپ بلیم خان صاحب کو نہیں. خان صاحب نے 102 ارب میں بنائی، میاں نواز شریف نے وہی میٹرو 52 میں بنائی، تو میں تو نواز شریف کا حمایتی ہوں. ان کا تو یہ کہنا ہے کہ تب ڈالر کے اندر بڑا فرق تھا. کس کے اندر فرق تھا؟ ڈالر میں بڑا فرق تھا. اس قوم کو 100 جب ڈالر کی قیمت 100 روپے تھی اور شیخ رشید کے چیلنج دیا کرتے تھے، اس قوم کو 100 روپے ڈالر اور 62 روپے لیٹر پیٹرول پہ نواز شریف کی یاد تو آتی ہوگی نا. پھر خان صاحب کو لے آئے، دیکھا آج کیا حال ہے.
اچھا بھائی صاحب، ہم اس پہ تو ضرور بات کر رہے ہیں، لیکن ایک چیز یہ فیکٹ فگر ہے. ہاں، اس پہ اس کو ہم اس چیپٹر کو آج یہاں پہ وائنڈ اپ کریں گے، لیکن میرا آپ سے ہم مزید اپنی نشستیں رکھیں گے، وہاں پہ ہم بات کریں گے، لیکن میرا آپ سے ایک سوال ہے. آپ نے کہا کہ طلباء یونینز، اسٹوڈنٹ یونین جو ہیں، آپ جس طریقے سے مسلم طلباء محاذ کے فاؤنڈر ہیں، تو طلباء یونینز پہ پابندی لگ چکی ہوئی ہے، اور آپ کی اس گورنمنٹ میں آپ نے اسپیشلی کیا کردار ادا کیا جب آپ ایک خود فاؤنڈر ہیں ایک یونین کے، ایک محاذ کے، تو اب طلباء یونین کیا وہ سیاست، کیونکہ شہید سیال بھی ایک نام پاکستان میں ابھر کے سامنے آیا، کچھ اور بڑے نام سامنے ابھر کے آئے، تو وہ پالیٹکس میں آ چکے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی پارٹیز بنائی ہیں، لیکن پھر اسٹوڈنٹ یونین پہ پابندیاں. دیکھیں 80 کی دہائی کے کچھ ایسے واقعات تھے جب طلباء یونینز لڑائی جھگڑے اور اس طرح کی چیزیں تھیں، اور ایک عامر کا دور تھا، تو طلباء یونینز پر پابندی لگا دی گئی. پہلے اس میں نے بولا سعد رفیق آ جاتا تھا، رضا ربانی آتا تھا، بڑے اچھے اچھے لیڈر آتے تھے. ابھی طلباء یونینز کی بحالی کے لیے جب میں 2019 میں صدر بنا تھا مسلم طلباء محاذ کا، تو ہم نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. ریسنٹلی صورتحال یہ ہے کہ 30 نومبر ہم ایک گرینڈ طلباء جرگے کا اعلان کرتے ہیں، اور ہمارا یہ طلباء جرگہ اس میں پاکستان بھر کی تمام طلباء تنظیموں کے قیادت اس میں شامل ہو رہی ہے، اور یہ اسلام آباد میں ہو رہا ہے، اور ہمارا یکنقاتی ایجنڈا ہے طلباء یونینز کی بحالی. اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ واحد راستہ ہے. ہم تیرا باپ میرا باپ، تیرا بانجا میرا بانجا، اس کو سیاست سے نکال کے اگر پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک نوجوان قیادت دینی ہے. اور میں ایک مثال دیتا ہوں، بنگلہ دیش میں انقلاب آیا، طلباء تحریک اٹھی، اور انہوں نے مسند پہ یہ نہیں کہا کہ ہم خان صاحب کو لائیں گے یا میاں صاحب کو لائیں گے، انہوں نے اپنا ایک ہیرو چنا اور اسے اقتدار میں بٹھایا. حسینہ واجد اور خالدہ ضیاء کی بات نہیں کی انہوں نے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر اس پاکستان کے سسٹم کو بہتر کرنا ہے، ان فیوچر، یہ میں یہ نہیں کہتا دودھ اور شہد کی نہریں راتوں رات بہائی جائیں گی. ہمیں پاکستان کو اگر حقیقی معنوں میں ایک بہترین قیادت دینی ہے، تو وہ یہی واحد حل اس ملک میں جمہوریت کی مضبوطی کے لیے طلباء یونینز کی بحالی ہے. اس کے لیے ہم انشاءاللہ اس جرگے میں حتمی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں. ہم آئینی قانونی تمام راستے اس میں اپنائیں گے اور طلباء یونینز کی بحالی کے لیے کام کریں گے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب وہ قیادت نہیں، اب طلباء بلد ہو چکے ہیں، اب سوشل میڈیا کا دور ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کو ایک بہترین قیادت مسلم طلباء محاذ پاکستان فراہم کرے گی. بھائی صاحب کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور بہت اچھا لگا ہمیں آپ سے اسپیشلی بات کر کے، آپ کے ساتھ بیٹھ کے پوڈ کاسٹ کرنے میں، کیونکہ اکثر ہمیں بھی گلا ہوتا ہے، کچھ اور ہمارے جو صحافی ہیں ان کو نون لیگ سے گلا ہوتا ہے کہ وہ کوسچنز مانگ لیتے پہلے، لیکن میں آج آن ایئر ٹو بی آنیسٹ یہ بات کروں گا کہ انہوں نے مجھ سے کوئی سوال نہیں مانگا، انہوں نے مجھ سے کچھ نہیں کہا کہ آپ مجھ سے یہ پوچھیں، مجھ سے یہ نہ پوچھیں، میری کسی جگہ کے اوپر کوئی ریسٹرکشنز نہیں تھی مجھے ایسے. تو طلباء محاذ میں بھائی صاحب نے جس طرح کردار ادا کیا، ہم امید کرتے ہیں کہ مزید یہ یونین کو فعال کریں گے، نہ صرف فعال کریں گے بلکہ ایسے ینگسٹر جو اپنا ایک انڈیپینڈنٹ سوچ کے مالک ہیں، وہ آنے والے پاکستان کے مستقبل میں پاکستان کو سنبھالیں گے. اس کے ساتھ وقاص جاوید کو دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.